अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूं निबा मज़ारी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, मास्क लगा रहे होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे। सेकेंड वेव कोविड की बहुत भयानक है, पूरी दुनिया इसकी लपेट में है और कोशिश कीजिए कि अच्छे सिटीजन होने का मुजाहरा कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कीजिए। आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं उन तमाम अमेजिंग एम्पावरिंग खवातीन और लड़कियों को जिन्होंने बहुत से बैरियर्स को तोड़ा। हमारे यहाँ समाजी मसला ये है, बहुत से मसाइल में से एक रवैया एक ऐसा भी है जो कहता है कि स्पोर्ट्स कुछ खवातीन के लिए अच्छी हैं और कुछ अच्छी नहीं। इसी तरह कुछ प्रोफेशंस मर्दों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ प्रोफेशंस औरतों के लिए। ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने सारे ऑड्स को डिफाई किया, सारे बैरियर्स को तोड़ा और हम सबको ये बताया कि खेल खेल होता है, वो किसी मर्द औरत या ख्वाजा सरा की मलकियत नहीं होता। अगर आपकी फिजिकल इंड्योरेंस इतनी है कि आप फाइट बैक कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप खेल सकते हैं, तो कीजिए। इन लोगों ने रिगरस ट्रेनिंग्स की, इन्होंने मुख्तलिफ बैरियर्स को तोड़ा, समाजी रवैयों को बदलने की कोशिश की, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये खेल आम खेल नहीं होते, ये बड़े खास खेल हैं और जब जब आपकी मुलाकात होगी थ्रू आउट द शो आप देखेंगे कि ये क्या कमाल की खवातीन है और इनकी स्ट्रगल क्या है। हम लोग सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, हमें ये समझाया जाता है कि हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है। अगर कोई आपसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो आपने फाइट बैक करना है। मगर ये चीज क्या हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं? बेटों को तो हम जूडो कराते, ताइक्वांडो, मिक्स मार्शल आर्ट्स, इन तमाम चीजों की क्लासेस देते हैं, लेकिन क्या आज हमारा समाजी रवैया ये एक्सेप्ट करता है कि हम अपनी बेटियों को भी MMA चैंपियंस बनाएं? मेरी पहली मेहमान है, इनका नाम है अनीता करीम और ये हुंजा से इनका ताल्लुक है और मिक्स मार्शल आर्ट्स की चैंपियन है। ये खुद इतनी छोटी सी हैं और ये किस तरह लोगों को पंच करती हैं और फाइट करती हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनीता, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि ये एक छोटे से पैकेज में इतनी पावर और इतना पैशन कब से है? ये तो बचपन से ही था। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से है। शुरू से मतलब बचपन से यही चीज मुझे मतलब हजम नहीं होती थी कि 6 हो गए शाम को, आप जल्दी घर आ जाओ। क्रिकेट खेल रही हूँ, आपका खेल नहीं है, वो लड़कों का खेल है, ठीक है। गाना गाना आपका नहीं है, सही है। और नाचना मतलब मुझे बहुत शौक है नाचने का वैसे, लेकिन आप नहीं नाच सकती, वहाँ पर लड़कों का महफिल है। तो ये चीजें मुझे बहुत मतलब अजीब से टसल करते थे और मैं वही चीजें करती थी और शायद वो इतना नहीं था कि मैं लोगों को प्रूव कर सकूं। वहाँ पर मेरे सारे स्टडीज वगैरह खत्म हो गए और यहाँ आई और मिक्स मार्शल आर्ट स्टार्ट किया। तो वहीं से मेरा पैशन और ज्यादा बढ़ गया कि I want to do this one and I want to prove the world। क्या बात है। लेकिन अनीता मुझे बताइए, आपका ताल्लुक हुंजा से है, वहाँ पर जब बच्चों की प्रोडक्ट, क्योंकि वहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कमाल का है, इट्स ऑलमोस्ट 100% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? तो तालीम तो आपको बेतहाशा दी जाती है, वहाँ पे ये डिफरेंस नहीं होता कि लड़की को थोड़ा पढ़ाया जाए ज्यादा, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन तरबियत के अंदर आपको कहाँ लगता है कि डिस्पैरिटी आ जाती है? ना चाहते हुए भी वालिदैन कहीं ना कहीं बेटियों को बेटों से कमतर या मुनफरिद ट्रीट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मतलब ये तो हर जगह पर है, चाहे वो हुंजा हो, चाहे वो पाकिस्तान के दूसरे इलाके हो। जब लड़की पैदा होती है उसके पहले फ्यूचर डिसाइड किया जाता है कि उसने स्टडीज करनी है और दूसरी स्टडीज के फौरन बाद शादी करनी है और उसकी मर्जी उसके बाद जॉब करना है या नहीं करना। शायद कुछ कम होंगे, बहुत कम पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, आपकी पसंद क्या है। और स्पेशली जो मेरे मतलब पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट की, फादर ने स्पेशली, तो उन्होंने सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किया कि आप क्या बनना चाहते हैं। वाह, तो वही है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे ये बताइए अनीता, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 4 हैं। कितनी बहनें और कितने? हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। अच्छा, बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं, बड़ी एडवेंचरस स्पोर्ट्स और भी हैं जिसमें माउंटेनियरिंग आ जाती है और यू कैन बिकम अ माउंटेन बाइकर ऑल्सो, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट जिसमें फुल ऑन लड़ाई, रेसलिंग, व्हाई दिस? ज्यादातर खवातीन ऐसा करती है, लड़कियां जो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में होती हैं, या उनके साथ कोई बदतमीजी करता है, या वो स्टाफ का बंदा हो या वो बाहर किसी रोड पे मिला हो, तो वो जाके मतलब रोती है और अगले दिन ये कहती है बस मैंने नहीं करना, बस मैंने ये छोड़ना। हालांकि उसका टैलेंट उसमें है ज्यादा और इसी मकसद से मतलब लड़कियां
پیچھے رہ جاتی ہے. اس میں مکس مارشل آرٹ یہ ہے کہ آپ مار پٹائی یہ ہمارا مطلب لاسٹ آپشن ہوتا ہے کہ یہ مارنا ہے اس بندے کو جو مطلب اوور ہو جائے. اس سے پہلے یہ کہ مکس مارشل آرٹ کو سیلف ڈیفینس سکھاتا ہے. سب سے بڑی بات جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو 100% پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مطلب مجھ میں ہمت ہے اور میں آگے جا سکتی ہوں. شروع میں میرا بھی یہی حال تھا کہ میں باہر نہیں نکل سکتی تھی, شام ہوتی تھی. اوبیسلی مجھے مطلب جو معاشرے نے سکھایا تھا میرے دماغ میں وہی تھا. جب میں نے مکس مارشل آرٹ اسٹارٹ کیا میرے بھائیوں نے ایکچولی انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے, وہی میرے کوچز ہے. اور دوسرا کوچ عاطف جنہوں نے مجھے گراؤنڈ گیم سکھایا جس کی وجہ سے مجھے عام کلیکٹر کا نام دیا ہے. کیا بات ہے. تو انہوں نے مجھے سکھایا ہے, اب میں آرام سے باہر جا سکتی ہوں, تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اور میں ہماری جو ٹیم ہے فائٹ فورٹریس وہ کوشش بھی کرتی ہے خواتین کو اور زیادہ سیلف ڈیفینس سکھانے کی اور سیمینارز رکھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ والدین میں سے مائیں تو بیٹیوں کو سپورٹ کرتی ہیں لیکن باپ اور بھائیوں کا سپورٹ کرنا خاص طور پہ اس قسم کے سپورٹس میں جو کہ بہت انیوژل ہے کتنا ضروری ہے؟ نہیں بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں تھوڑا میرا اپوزٹ تھا اس میں, کیونکہ باپ میرا زیادہ سپورٹیو تھا. امی تھوڑی مطلب یہ ہے نا کہ وہ خواتین ہے تو لوگوں کی باتیں وہ سنتی ہے, وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں عورتیں. تو اکثر مجھے بولتی تھی کال کر کے کہ آپ نے یہ کیا چنا ہے, پڑھائی بھی چھوڑ دی, بال بھی کٹوا دیے, یہ مطلب کیا کرنا چاہ رہی ہو. ہمارے مطلب جو ریلیٹیوز ہیں وہ آپ کے اوپر مطلب طنز کرتے ہیں, ہم باہر نہیں جا سکتے. یہ کرتی ہے لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہے. یہاں پر یہ کہ میں لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں. پاکستان میں میں پہلی اور واحد مکس مارشل آرٹ کی فائٹر ہوں جو باہر پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اس کے بعد ابھی لڑکیاں آ رہی ہیں فائٹر بننے کے لیے اور سیلف ڈیفینس سیکھنے کے لیے. تو اس سے پہلے جو میرا سب سے مشکل کام یہی تھا کہ لڑکوں کے ساتھ ٹریننگ کرنا, پروف کرنا. بس یہی تھا کہ میرے پاپا مجھے زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور میرے بھائیوں نے باتیں میرے بھائی اور میرے پیرنٹس نے سنی ہے, انہوں نے برداشت کیا اور محنت میں نے کی. کیا بات ہے. ہم سماجی رویوں کی بھی بات کر رہے ہیں, جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ لڑکیوں کو اگر کچھ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کر لے یا ڈاکٹر بن جائے یا کسی اچھی کارپوریٹ جگہ پر چلی جائیں جو کہ ریسپیکٹیبل پروفیشن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن جہاں ایڈونچر کی باری آتی ہے وہاں ہم بیٹوں کو آگے کر کے بیٹیوں کو پیچھے کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے ہمارے سماجی رویے میں؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا سماج ڈرتا ہے, رائٹ؟ تو جب کوئی لڑکی when somebody wants to defy the odds اور وہ فیئرلیس ہو کے باہر نکلتی ہے تو سماجی رویہ اس کو ڈسہارٹن کرتا ہے. آپ کے اوپر اس کا پریشر کتنا تھا اس وقت؟ جس طرح والدہ پہ تو تھا مگر آپ پہ کتنا پریشر تھا انیتا؟ میرے اوپر تو بہت سے زیادہ تھا. میری ٹریننگ میں اتنی مشکل ہوتی تھی, اوپر سے ہر روز ان کی باتیں اور سننا, اور اسپیشلی مجھے ان باکس میں میسیجز کرتے تھے, کمنٹس کرتے تھے کہ فلان بستان یہ چیزیں, تو میں ساری چیزوں کو اگنور کرتی تھی. اوبیسلی ہر چیز نئی آتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, شاید ہمارے مطلب جو انوائرمنٹ ہے سوسائٹیوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو ہمارا یہ ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا اس چیز میں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے مشکل ہر چیز میں آتا ہے. اب مشکل ابھی بھی میرے لیے ہے کیونکہ ہر ٹائم وہی ایکسرسائزز مطلب ڈیلی وہی خواری ہوتی ہے, ڈیلی 7-8 گھنٹے وہی میری ٹریننگ ہوتی ہے. اونلی میری سنڈے مجھے فری ملتا ہے, اس میں بھی رننگ کروا دو وہی بس. تو یہ چیز ہے کہ اب جب تک آپ پروف نہیں کریں گے, اس چیز کو لوگوں کو سمجھا نہیں پائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. یعنی کہ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے, اس میں اعتراضات بھی ہوتے ہیں. لیکن انیتا یہ بات بھی تو ضروری ہے کہ اگر انیتا نے وہ پہلا قدم نہ اٹھایا ہوتا تو مکس مارشل آرٹس میں جو لڑکیاں آپ انیتا کو فالو کر رہی ہیں ان کے لیے رستہ کبھی بھی نہ بنتا. آپ نے بات کی 7 سے 8 گھنٹے ٹریننگ کی. ہم وہ عام لوگ یا انکلوڈنگ مائی سیلف مکس مارشل آرٹس کے بارے میں جن کو بہت زیادہ نو ہاؤ نہیں, آپ ہمیں بتائیے کہ ایک عام دن آپ کی ٹریننگ کا وہ 7-8 گھنٹے اس میں آپ کیا کرتی ہیں اور وہ کیسے گزرتا ہے؟ صبح 6 بجے مجھے اٹھنا ہوتا ہے. اسپیشلی جو تھائی لینڈ وہاں پر مجھے اسپانسر دیا ہے فیٹیکس کے نام سے ایک جم ہے وہاں پر, تو وہاں کچھ زیادہ ہی ٹف ہوتا ہے. یہاں بھی ٹف ہے, یہاں 2 گھنٹے ہوتی ہے, مطلب 2 ٹائم ٹریننگ ہوتی ہے, 4-4 گھنٹوں کی یا 3-3 گھنٹوں کی. تو صبح مجھے 6 بجے یہاں پر بھی اٹھایا جاتا ہے, رننگ کرواتے ہیں, اس کے بعد 300 یا 400 اسکواٹ ہیں. پھر اس کے بعد صبح پھر 2 گھنٹے کی صحیح ٹریننگ ہوتی ہے, پھر دن کو ہوتی ہے, پھر رات کو پھر دوبارہ جو گراؤنڈ گیم ہوتا ہے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. کبھی کسی موقع پر فزیکلی تھکاوٹ سے, ہر انسان کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے ریگارڈلیس آف دا جینڈر,
کبھی دل کرتا ہے کہ یار بس اب تھوڑا سا کوئی ایزی اسپورٹ کی طرف چلی جاتی ہوں, مکس مارشل آرٹ سے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, کیونکہ یہی مطلب چیز ہے جس نے مجھے پہچان دی. شروع میں تو بہت زیادہ مشکل تھا. شروع میں تو جب اسپارنگ وغیرہ ہماری ہوتی ہے مطلب ٹیم میٹس کے ساتھ, تو وہ مجھے مارتے تھے. ایون میں کھانا نہیں کھا پاتی تھی, اتنا مجھے مطلب مار پڑتی تھی. تو وہ کچن جا کے صحیح میں روتی تھی. اور میری امی یہاں نہیں ہوتی تھی, اور جب میرے پاپا ہنزا سے آتے ہیں تو وہ گھر نہیں آتے تھے, اسپیشلی وہ جم میں بیٹھتے تھے اور پھر مجھے جم بلاتے تھے کہ میں جم میں ہوں, آپ کا انتظار کر رہا ہوں, وہاں پر آ جاؤ. تو وہاں میری ٹریننگ وغیرہ دیکھتے تھے. اور لیکن یہ تھا کہ مجھے اور موٹیویشن ملتی تھی اس چیز سے, میرے بھائیوں سے اور دوسرے جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. اسی طرح ادھر ادھر لوگ تھے جو مجھے موٹیویٹ کرتے تھے, تو وہاں سے مجھے کبھی ہار نہیں ہوئی, فیل نہیں ہوا. اور یہ تو آپ کا پیشن ہے, MMA از یور پیشن. تو کبھی کبھی تھکاوٹ ہوتی ہوگی, درد ہوتا ہوگا, لیکن دین یو ہیل اینڈ یو موو آن. وہ تو روز ہوتی ہے, وہ روز ہوتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب تک پاکستان کو آپ کہاں کہاں ریپرزینٹ کر چکی ہیں انیتا؟ ہمارا یہ ایک مطلب UFC ایک مطلب بڑا اسٹیج ہے, ون چیمپئن, اسی طرح ون چیمپئن شپ بھی ہے. تو یہ میری ایونٹس ہوتی ہے سنگاپور میں. سنگاپور میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کنٹری سے لڑکیاں آتی ہیں, تو ان کے ساتھ ہمارا ایک فائٹ ہوتا ہے, کیونکہ ایک فائٹ ایسی ہوتی ہے کہ صحیح وہاں پر یہ فری اسٹائل ہے, آپ ہڈیاں بھی توڑ سکتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, چہرہ بھی پھوڑ دے, کچھ نہیں ہو. اسی میں پوائنٹس ہے. بلکہ اب جتنا مارے مطلب زخم جس بندے کو زیادہ لگتی ہے تو وہ دوسرا بندہ زیادہ پوائنٹس اٹھاتا ہے. تو یہ 15 منٹ کی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے میں ہمت نہیں ہوتی کہ اگلا ہم فائٹ کریں. مطلب 2 مہینے تو ہمیں ریکوری میں چاہیے ہوتا ہے, اس کے بعد پھر اگلا فائٹ کے لیے ہم 3-4 مہینے پھر ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اور آپ کی کووڈ سے پہلے, کیونکہ کووڈ کے بعد سچویشن کیا تھی ہم اس پہ بعد میں آتے ہیں, آپ کی لاسٹ فائٹ کون سی تھی جو آپ کو یاد ہو, جس میں آپ کو کافی انجریز آئی ہوں؟ انجری تو مجھے میرے بھائیوں نے زیادہ دی ہے. ڈیورنگ ٹریننگ یا ڈیورنگ ٹریننگ. ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلیں کہ جو انیتا کے بھائی ہیں وہ ان کے ٹرینر ہیں, بلکہ ان کے جو منگیتر ہیں وہ ان کے کوچ ہیں. کیا بات ہے, یعنی کہ آپ تو ایک دوسرے سے ہی لڑتے رہتے ہیں ٹریننگ کے دوران. ہاؤ کول. تو جو آخری آپ کی جو لڑائی ہوئی وہ آپ کے بھائی سے ہوئی ڈیورنگ ٹریننگ؟ ہاں, وہی زیادہ تر علمی کریم ہی از آلسو اے فائٹر, اور کوچنگ بھی کرتے ہیں, اور میرے ساتھ باہر بھی ہوتے ہیں. تو وہی زیادہ مجھے ٹریننگ کرواتے ہیں. تو وہ کبھی لحاظ نہیں کرتے, اونمیٹ وہ میرا لحاظ نہیں کرتے. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیونکہ میری بہن ہے تو میں تھوڑا ہاتھ نرم رکھوں, یا کبھی آپ نہیں کہتی کہ آپ کیسے کوچ ہیں یا ٹرینر ہیں, آپ میرے بھائی ہو کر مجھے مار رہے ہیں؟ نہیں, وہی بندہ ہے جنہوں نے میرا ناک میں مار مار کے صحیح خون نکالتے ہیں, اور میں ایسے کر کے پھر فائٹ کرتی ہوں اس کے ساتھ. تو لاسٹ فائٹ میری فیب میں ہوئی تھی, 19 فیب میں. تو اس کے بعد پھر کرونا آ گیا, اس کی وجہ سے آئی تھنک 1 سال ہو گیا. تو 1 سال میں ہم 2 یا 3 فائٹ کر سکتے تھے. اگر میں 2-3 فائٹ کرتی, ان کو جیتتی, تو شاید میں بیلٹ تک بھی پہنچتی. انشاءاللہ آپ پہنچیں گی. انیتا, پوری دنیا میں کووڈ کی وبا ہے, پاکستان از ناٹ دی اونلی کنٹری سفرنگ, بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں, اور ہر چیز رک سی گئی ہے, ٹھہر گئی ہے. تو اس سچویشن میں آپ خود کو فزیکلی کیسے مینٹین رکھتے ہیں؟ آپ کا فزیکل انڈیورنس, کیونکہ انڈیورنس ضروری ہے آپ کی کانسٹنٹ فزیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ. تو ہاؤ ڈو یو مینج دس؟ ہیلتھ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کا ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. صحت میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کرونا کی وجہ سے سب دنیا میں سارے لوگ پریشان ہیں, اور یہ کہ سارے جو دوسرے کنٹری تھے شاید وہ اپنے لیے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں, کیونکہ انہیں اپنی ہیلتھ کی پرواہ ہے. شاید پاکستان میں اتنا نہیں ہے, کرتے ہیں لوگ لیکن بہت زیادہ ادھر ادھر جاتے ہیں. ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماسک نہیں لگا رہے, سوشل ڈسٹینسنگ نہیں مینٹین ہو رہی, ہاں خیال نہیں رکھتے, اس لیے تھوڑا سا زیادہ پیک پر ہے. اگر وہ اپنے آپ کو مطلب ایون میں بھی فٹنس کا اپنے خیال رکھتی ہوں, اور اپنے گھر میں ہی ٹریننگ کرتی ہوں. باہر جاتی ہوں ڈسٹینس میں رننگ کرتی ہوں, میرے پاس کوئی نہیں ہوتا, رننگ کر کے پھر فوراً گھر جانا ہوتا ہے. تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو خیال کر کے پھر بندہ اپنے لیے تھوڑا سا کنٹرول کر سکتا ہے. انیتا, جاتے جاتے یہ بتائیے کہ بہت سی ینگ لڑکیاں اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہوں گی جن کے خواب بالکل وہی ہوں گے جو آپ کے ہیں, کہ میں نے ان یوزول چیز کرنی ہے, میں نے کچھ منفرد کرنا ہے, کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے, لوگ جو مرضی کہیں مگر میں نے خود کو پروف کرنا ہے. تو وہ لڑکیاں جو شاید اتنی مضبوط نہیں جتنی انیتا ہے, ان کو کیا میسج دینا چاہو گی؟
सब मजबूत है, लेकिन ये कि हिम्मत की बात है, जब दिल से आप तैयार हो तो सारा कुछ कर सकते हैं। आप है तो आपकी दुनिया है, आप नहीं तो कुछ भी नहीं। यही हिम्मत रख के बस आगे जाना है, कभी भी हार नहीं मानना और मेहनत करते रहना है। बस ये कि मुश्किल हर चीज में आती है, चाहे MMA हो, चाहे वो स्टडीज हो, चाहे दूसरे स्पोर्ट्स हो, सब में मुश्किल है। तो ये कि उस मुश्किल को आप चैलेंज करते जाएं और चैलेंज करते जाएं। पहले अपने आप को प्रूव करें कि आप कितना मतलब आगे बढ़ सकते हैं। अब अपने आप को एक दफा प्रूव करेंगे कि मैं कर सकती हूँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। क्या बात है, थैंक यू सो मच अनीता, एंड इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, आप इसी तरह लड़ती रहें और फाइट करती रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। आपने मुलाकात की अनीता से, और हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका ताल्लुक किसी बड़े शहर से है तभी आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। अनीता का ताल्लुक हुंजा से है, इन्होंने तालीम हासिल की और फिर अपना वो ख्वाब चुना जो कि एक बड़ा अनयूजुअल ख्वाब है। और वही बात जिस तरह अनीता ने कही कि अगर आप खुद मजबूत होते हैं, आप खुद साबित कदम होते हैं, तो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बन जाते हैं। हिम्मत कीजिए, कोशिश कीजिए। वालिदैन के लिए जरूरी है कि अपनी बेटियों को एम्पावर करें, कोई साथ दे ना दे, मगर वालिदैन अपनी बेटियों का साथ ना छोड़ें। ब्रेक के बाद हम इसी तरह की और बहादुर लड़कियों से कराएंगे आपकी मुलाकात। स्टे विद अस। हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज, रेटिंग के गर्दाब में लिपटे तज्जिए और तहलका खेज इंकिशाफात, मसाइल और सियासत के शोर में छुपे खामोश मफादात, अवाम के लिए दिन रात सिर्फ मायूसी ही क्यों। मुआशी तरक्की, हकीकी खुशहाली, सच और मुल्की मफादात पर पड़ी धूल कौन साफ करेगा? कौन बताएगा असल हकायक? कौन दिखाएगा आज का पाकिस्तान? जी वेलकम बैक। आज का शो स्पेशल डेडिकेशन है उन तमाम लड़कियों को जिन्होंने बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ा और जो अनयूजुअल स्पोर्ट है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली अब तक अनयूजुअल है, उसके अंदर आई और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरी अगली मेहमान का ताल्लुक बीर से है। इनका नाम है समर खान, जो कि माउंटेन बाइकर है और एडवेंचर एथलीट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का। थैंक यू। समर खान की जर्नी कैसे शुरू हुई? कब समर खान को ये लगा कि जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट? अब तो 5 साल हो गए हैं और क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक पहाड़ों से है तो मुझे बहुत शौक था हमेशा माउंटेन्स एक्सप्लोर करने का। एंड आई नेवर न्यू कि साइकिल पे माउंटेन्स एक्सप्लोर करना कितना एडवेंचरस होता है। या तो मैंने बहुत लेट डिस्कवर किया कि मेरा शौक या करियर या पैशन साइकिलिंग में है, माउंटेन बाइकिंग में है। और मुझे साइकिल रोड्स पे नहीं चलानी, माउंटेन्स में चलानी है, मुझे वो जगह एक्सप्लोर करनी है। बीइंग पाकिस्तानी बहुत सारे नेचुरल एसेट्स हैं हमारे पास जिनका हमें खुद भी पता नहीं है, तो उनको हाईलाइट करने का बहुत शौक था। और फिर मुझे लगा कि मुझे इसी में करियर बनाना है, लाइक आई कांट डू एनीथिंग एल्स, मुझे पहाड़ों में ही काम करना है और बाकी सबको भी इस तरफ लेके आना है। क्योंकि स्पोर्ट्स सिर्फ प्रोफेशनली नहीं, मेरी पर्सनल ज़ाती जिंदगी में भी इसने मुझ पर बहुत ज्यादा मस्बत असरात डाले हैं। मैं पहले बिल्कुल भी इस तरह नहीं थी, मैं बहुत ज्यादा एक शाय, इंट्रोवर्ट, पढ़ाकू बच्चे की तरह थी। तो अब आई एम रियली स्ट्रेंथ इन कॉन्फिडेंट पब्लिक डीलिंग में, कम्युनिकेशन में, अकेले सफर करने में, कुछ भी मैनेज करने में अब मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। चैलेंजेस अभी भी वहीं पे हैं, लेकिन इसने मुझे बहुत एक मजबूत इंसान बनाया है स्पोर्ट्स। यानी कि आपको लगता है कि स्पोर्ट चाहे यूजुअल हो या अनयूजुअल हो, उससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लेकिन समझ, जब आप वो थी, जब आप बहुत शाय थी, आप बीर में रहती थी, तो वहाँ का माहौल कंजर्वेटिव है। पाकिस्तान का अभी भी समाजी रवैया देखें तो बहुत कंजर्वेटिव है, चाहे बड़े शहर ही क्यों ना हो। तो किस उम्र में आपको ये लगा कि बस मुझे कुछ मुनफरिद करना है? वो होता है ना कि आपको बचपन से ये फील होता है कि जो सब कर रहे हैं मुझे वो करना है, या जो सब कर रहे हैं मुझे वो नहीं करना। तो एट व्हाट एज आपको ये रियलाइज हुआ कि
टीचिंग, डॉक्टर, ये तो हर लड़की कर रही है, मगर मुझे कुछ मुख्तलिफ करना है. मुझे बचपन से आउटडोर्स का, स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती थी कि जब मुझे मेरे भाई को करने दिया जाता था, मुझे रोका जाता था कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये लड़कों की फील्ड है. तो मैं समझती, यही क्वेश्चन होता था कि अगर मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, लाइक व्हाट्स द पॉइंट. और मैं अक्सर मेरी जो कजन्स होती थी वो गुड़ियाओं के साथ खेलती थी, तो उनको उठा के चलती थी, क्या वो खाना लेके चलते हैं, उस पहाड़ पे जाते उसके पीछे देखते हैं क्या है. तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि इसको हाइकिंग या ट्रैकिंग कहते हैं, इट्स अ स्पोर्ट. लेकिन वो चीज बचपन में मेरे अंदर थी, जिसको टैप करने का मौका मुझे यूनिवर्सिटी में मिला. जब मुझे एक्सपोजर मिला, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कर सकती हूँ स्पोर्ट्स, तो मैंने अपनी फैमिली से छुप के थोड़ा थोड़ा हाइकिंग, साइकिलिंग शुरू की. रेंट पे मैं साइकिल लेती थी. फिर खैर मुझे जब मैंने अम्मी से बात की तो उनका भी सबसे बड़ा कंसर्न मेरी सेफ्टी था, फैमिली नॉर्म्स, कल्चरल, क्योंकि मैंने कभी भी जीन्स, स्पोर्ट्स अटायर, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया था. और हम, मेरी फैमिली में कोई भी स्पोर्ट्स में नहीं है. मेरी फैमिली के लिए बहुत शॉकिंग आइडिया था कि लड़की है और ये साइकिल करके जाना चाह रही है पहाड़ों पे, 10 दिन अकेली रहेगी, 15 दिन. तो अब जितना भी फैमिली प्रेशर होता है, मेरी अम्मी वक्त के साथ साथ बहुत उन्होंने ग्रो किए हैं. नाउ शी अंडरस्टैंड कि मैं कुछ पॉजिटिव कर रही हूँ. तब फैमिली जो भी कहती है वो मुझ तक नहीं पहुंचने देती. शी हैंडल इट. वो आपकी शील्ड बन गई हैं. आज हम क्योंकि अनयूजुअल स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, और जिस तरह आपने बात भी की कि आपकी वालदा ने बहुत चीजें सुनी और उन्होंने आपके साथ ग्रो किया, लेकिन समझ तमाम वालिदैन इतने मजबूत नहीं होते. बहुत से लोग समाजी रवैयों से डर कर बेटियों को शायद पूरा पढ़ा भी नहीं पाते, क्योंकि स्पोर्ट तो बहुत बात की बात है. नौकरी करना या तालीम मुकम्मल करना भी इटसेल्फ इज अ जर्नी, इज अ स्ट्रगल. लेकिन अपनी वालदा को कितना क्रेडिट देंगी आप, जिसकी वजह से, जिनकी सपोर्ट की वजह से आज समर खान है? मेरी अम्मी ही मेरी कंप्लीट स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस है, और मैं उन्हीं की वजह से तसल्ली से अपना स्पोर्ट कर सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है शी इज देयर. और वो मुझे पुश भी करती हैं, इतने दिन हो गए तुम हाइकिंग पे नहीं गई, ट्रेनिंग नहीं करनी, एक्सरसाइज नहीं करी, टाइम हो गया है, या तुम्हारे अटायर में ये चीज कम है, तुमने खरीदनी नहीं है फॉर योर कमिंग एक्सपीडिशन. सो शी अंडरस्टैंड इट. और अक्सर मुझे इवेंट्स पे खवातीन मिलती हैं जो कहती है, बेटा तुम तो बहुत बहादुरी का काम कर रही हो, लेकिन हम तो अपनी बेटियों को कभी भी ना करने दें. अच्छा, क्या समाजी रवैया है, समझ जिसको बदलने की जरूरत है? क्योंकि हम अभी 2020 भी खत्म होने वाला है, लेकिन हम अभी भी एक बहुत छोटे से डब्बे में बैठकर सोचते हैं. हम एक हर एक चीज को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं. बेटी है तो एक अलग डब्बे में रखते हैं उसको, बेटा है तो अलग डब्बे में. हम कैसे इन बॉक्सेस को शटर करके आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए पेरेंट्स को एग्री करें कि तालीम और तरबियत के अंदर बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं लाएं, दोनों को अच्छा मजबूत इंसान बनाने की जरूरत है. ये चीज मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई जब मैं एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग ट्रिप पे गई थी, और बल्कि काफी इंटरनेशनल ट्रिप्स के बाद मैंने देखा कि हम लोग स्पोर्ट्स में और खवातीन स्पेशली कितने पीछे बाकी दुनिया से, हर एरिया में. क्योंकि उनके लिए लड़का लड़की वो जेंडर को नहीं देखते, वो इंसान को देखते हैं, और उनके लिए अचीवमेंट मायने रखती है कि इंसान कर रहे हैं, और फिजिकल इंड्योरेंस देखते हैं. और लड़का या लड़की दोनों अगर मजबूत हैं तो एग्जैक्टली लड़ सकते हैं. और वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो मोस्ट ऑफ देम आर वुमेन, खवातीन है. बिल्कुल. और इन दे वर्शिप देम, वो पूरी अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही है. तो हमारी खवातीन को अगर स्पोर्ट्स में आने दिया जाए, उनको अपना पैशन फॉलो करने दिया जाए, ये लड़का और लड़की के डर से निकल के एक इंसान के तौर पे उनके ख्वाबों की इज्जत की जाए कि कुछ कर सकती है, तो वो ना सिर्फ अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करेंगे, पूरे पाकिस्तान के लिए एक हीरो बन के सामने, एक लेजेंड बन के सामने आ सकती हैं. मगर वही बात है कि जब हीरो अपनी उस जर्नी पे होता है तब उसको कोई नहीं पूछता. लेकिन जब माजरत के साथ हमारे मुल्क का या हमारे समाज का ये अलमिया है, जब आपको ग्लोबल रिकग्निशन मिलती है, जब दुनिया आपको मानती है, फिर आप उस इंसान को मानते हैं. मगर वो दुनिया तक पहुंचने का जो सफर है, जो समर ने भी गुजारा होगा, अनीता ने गुजारा होगा, मेरी अगली मेहमान से हम बात करेंगे समीना बेग, उनकी भी एक जर्नी है. तब हम लोग कहाँ होते हैं बहैसियत माशरा, तब हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, तब हम उनको डीमोरलाइज कर रहे होते हैं. तो मुझे ये लगता है कि अगर हमने समर खान की पूरी जर्नी में समर खान का दिल दुखाया है, तो उनकी अचीवमेंट पे हमारा कोई हक होना नहीं चाहिए. बहुत सी यंग बच्चियां इस वक्त आपको देख रही होंगी समर, जो शायद आप जैसी मजबूत ना हो, शायद जिनकी अम्मियां आपकी वालदा की तरह ग्रो ना कर पाई हों वक्त के साथ, जिन्होंने गिव अप कर दिया और समाजी रवैयों की वजह से, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? उनको मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ना हेवन है ना हेल है, इट्स आवर होम. और यहाँ पे इश्यूज हैं, यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं, और हम ही वो लोग हैं जिन्होंने उसको सॉल्व करना है. क्योंकि कोई भी टीम अपनी आधी टीम छोड़ के नहीं जीत सकती. बिल्कुल.
خواتین آدھی ٹیم ہے, مرد اگر مرد آدھی ٹیم ہے تو ہم بھی آدھی ٹیم ہے, 50% آف پاکستان. تو آدھی ٹیم کے بغیر پاکستان کبھی بھی دوسرے ملکوں کا مقابلہ ڈیولپمنٹ میں نہیں آ سکتا. ایوری بڈی نیڈ ایچ ادر. ہمیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بننا ہے, ایک دوسرے کی کمزوری نہیں بننا. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے بھائی والدین جو ابھی سن رہے ہیں اپنی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں, اپنی بیویوں کو سپورٹ کریں, اینڈ بی دیئر اسٹرینتھ. ان کو نیچے کرنے کے بجائے, کیونکہ یہی لڑکیاں آ کے بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہیں. دے بیکیم ہیروز, انسپریشن بن سکتی ہے فیوچر جنریشن کے لیے. اور پاکستان کا ایک بہت پازیٹیو چہرہ آگے آ سکتا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا. That's so true. ایک چیز جو بہت سے لوگ جو آپ کو جانتے ہیں, میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی, پاکستان کے اندر ابھی بھی ہمارے ہاں ہمارے سماج میں لڑکی اگر موٹر بائک چلاتی ہے یا سائیکل چلاتی ہے تو بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگین ہم لوگوں نے ڈبوں میں بند کر دیا کہ مرد یہ چلائے گا, عورت یہ کام کرے گی, یہ دونوں مل جل کر کچھ نہیں کر سکتے. وہ چیز شیم, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. آپ سائیکلنگ کر رہی تھی, آپ اپنی پریکٹس کر رہی تھی, ماشاء اللہ یو آر اے بائکر, اور کچھ لوگوں نے آپ کو تنگ کیا اور آپ ڈر کر گھر نہیں چلی گئیں. آپ نے وہیں کھڑے ہو کر ویڈیو بنائی اور بتایا کہ میں اپنی لین میں اپنا کام کر رہی ہوں, میں ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ٹریننگ کر رہی ہوں اور مجھے چھیڑا گیا ہے, مجھے ہراس کیا گیا ہے. اتنی طاقت سمر, یہاں تو لڑکی کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. اتنی طاقت, کتنا وقت لگا خود کو اتنا مضبوط کرنے میں سمر آپ کو؟ میں اکثر یہ کہتی کہ میں نے یونیورسٹی میں اتنا سب کچھ نہیں سیکھا جتنا مجھے میری اسپورٹس نے اور سفر نے سکھایا ہے. اسپورٹس آپ کو بہت پالش کرتا ہے. جتنے ان 4-5 سالوں میں میرے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے, ہراسمنٹ کے کیسز ہوئے ہیں, یہ 4تھا-5واں انسیڈنٹ تھا. اٹ واز دا فرسٹ ون کہ مجھے رستے میں کسی نے تنگ کیا ہو. تو ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ پالش کیا, ٹرین کیا اور تیار کیا اگلے آنے والے ایسے کہیں ایونٹس کے لیے. سو آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ میں نے سائیکلنگ کو, ماؤنٹین بائکنگ کو ایز اے اسپورٹس لیا. میں پہاڑوں میں گئی, سخت حالات, شدید سخت موسم میں, ایمٹی پاکٹس میں نے سفر کیا. اینڈ آئی ایم ریئلی بلیسڈ. ان سب لوگوں کا میں بہت شکر گزار ہوں جو میرے مینٹورز ہیں, میرے اسپانسرز ہیں, جو لوگ میری اسپورٹس کی عزت کرتے ہیں, انہیں سمجھتے ہیں, جن کا مجھ پہ بھروسہ ہے کہ میں آگے کچھ کر سکتی ہوں. اینڈ دے انویسٹ آن می. اور انہی لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آئی ہیو بیکم سمر خان. ٹاپ آف دیم از مائی مدر, نو ڈاؤٹ, الحمدللہ. اور بہت ایسی خواتین ہیں جو مجھے ایز این انسپریشن دیکھتی ہیں, ایز اے سسٹر, ایز اے مینٹور دیکھتی ہیں. اور ہمارے پاکستان میں بہت ایسی ایگزامپلس ہیں, انکلوڈنگ یو, دا سائن آف اسٹرینتھ, جو یہ شو کرتی ہے کہ اگر ہمیں سپورٹ نہ بھی کیا جائے لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا راستہ نہ روکا جائے تو ہم میں بہت کیپیبلٹی ہے بہت کچھ کرنے کی. لیکن سمر, آپ نے رستے کی بات کی, بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رستہ ہوتا ہی نہیں, ہمیں رستہ ہموار کرنا پڑتا ہے اپنے لیے بھی اور جو پیچھے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا ان کے لیے بھی, اور یہ آسان نہیں ہوتا. ابھی سمر خان کیا کر رہی ہیں, کیا مصروفیات ہے؟ کووڈ کی وجہ سے ایوری تھنگ ہیز کم آن ہولڈ. تو ابھی آپ کا لیٹسٹ وینچر کیا ہے, اینڈ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان نیکسٹ 5 years? ود دا ہیلپ آف فیو پیپل, الحمدللہ. ٹاپ سٹی ون جن کو میں کیری بھی کر رہی ہوں, میں ان کے ساتھ کچھ اسپورٹس پروموشن پروجیکٹس کر رہی ہوں. اور بیکاز دے انڈرسٹینڈ اسپورٹس, بہت کم لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اپنے آپ کو اگلے 5 سالوں میں سمر خان کہاں دیکھتی ہے؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے آپ کو ایز این انٹرنیشنل ماؤنٹین بائکر, جو ابھی سے زیادہ اسکلفل ہو, لرنڈ ہو, اور اتنی اکوپڈ ہو, اور اتنی اچیومنٹس میری ہو کہ میں گیو بیک کروں, واپس دوں اپنی کمیونٹی کو, وہی سب کچھ سکھاؤں, وہی کانفیڈینس ان لڑکیوں میں دوں, اور پھر میں اپنی ٹیم کو لے کے جاؤں انٹرنیشنلی ماؤنٹین بائکنگ ایونٹس میں. کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کنونشنل اسپورٹس کا سب سے بڑا پلیٹ فارم اولمپکس ہوتا ہے, لیکن ابھی تک ایڈونچر اسپورٹس یا ایکشن اسپورٹس میں ہم لوگ ایکس گیمس نہیں پہنچے, ہم نے کوئی ایسے انٹرنیشنل ایونٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. دو وی ہیو کراکرم, ہندو کش, ہمالیز, سب کچھ ہے. ہم نے خالی اس کو استعمال کرنا ہے اور ایسا ٹرینڈ لانچ کرنا ہے پاکستان میں سائیکلنگ کا, اسپورٹس کا, کہ جس میں لڑکا لڑکی کو علیحدہ کیٹیگرائز نہ کیا جائے, ایک ٹیم کے طور پر آگے جائیں. That's amazing. ہر انسپریشنل انسان کے پیچھے ایک بہت لمبی جرنی ہوتی ہے جس کو کچھ لوگ شیئر کر پاتے ہیں, کچھ کو وقت لگتا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا, there is always a price that you have to pay. قیمت چکانی ہوتی ہے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے. What was that price for you, Samar? It's a very hard question. I have started struggling or fighting from the age of 18 years.
اینڈ اس کے بیچ میں بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. مائی فادر پاسڈ اوے, این ابیوزو ریلیشنشپ, فیملی پریشرز, سوشل ریزسٹینسز. پھر جب میں نے اسپورٹس میں آئی, میں نے اچیو کرنا شروع کیا, سو اے لاٹ آف پیپل لافڈ ایٹ می, کیونکہ میں کچھ ایسا کر رہی تھی جو کبھی ہوا نہیں ہے. کہ اگر یہ تو چیز امپاسبل ہے, یہ پہلے ہوئی نہیں ہے, تو ایک لڑکی کیسے کر سکتی ہے, دیٹ ٹو کمنگ فرام اے پشتون کمیونٹی. تو میرے ابیلٹیز میں بہت زیادہ ڈاؤٹ کیا گیا, ان لیگ پولنگ ہوئی, کافی کچھ ہوا, کریٹیسزم اینڈ آل, بٹ ناؤ آئی ٹیک اٹ ایز اے پارٹ آف جرنی. اور دوسرا یہ کہ میری اسپورٹس ایسی ہے کہ آئی کی ناٹ لیو a stable life in one city at one home. مجھے بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے, so it really affects my personal life, personal commitments. تو اندر اور باہر کا اسپورٹس اینڈ فیملی لائف مینج کرنا تھوڑا چیلنجنگ ہے, بٹ ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. ہماری بہت ساری دعائیں سمر آپ کے ساتھ ہیں, اور تھینک یو فار بیکمنگ این انسپریشن فار دوز گرلس جن کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی عادت ہے, جو ان یوزول کام کرنا چاہتی ہیں زندگی میں. آپ ان کی انسپریشن ہو, اور ہماری بہت دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور بس کوشش کرتی جائیے اور ہمت نہیں ہارنی. اور ہم سب کی طرف سے آپ کی والدوں کو بہت سارا سلام اور بہت سارا پیار. تھینک یو سمر, شکریہ. بعض دفعہ رستے ہوتے نہیں, بعض دفعہ رستے خود بنانے پڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ, کہ اپرچونٹی نہیں ہے, یو ہیو ٹو کریٹ این اپرچونٹی. اور میں بار بار ریکویسٹ کروں گی والدین سے کہ والد ہیں یا والدہ اور بہن بھائی, اگر آپ کی بہنیں کوئی بڑا خواب دیکھتی ہیں, ان یوزول دیکھتی ہیں, کریزی سوچ رکھتی ہیں, ان کو سپورٹ کیجیے. ٹرسٹ می, جو چیزیں شروع میں آپ کو عجیب لگتی ہیں, ایک وقت آتا ہے کہ دنیا انہیں مانتی ہے. تو کتنا اچھا ہو کہ پہلے ہم انہیں مانیں اور پھر دنیا انہیں مانے. بریک کے بعد ہم ملیں گے کچھ اور انسپائرنگ لڑکیوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. صرف یہ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا. ویلکم بیک. آج کے ایپیسوڈ میں, سماج کے ایپیسوڈ میں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ہماری بہت بہادر, مضبوط, نڈر خواتین کو, ان پاکستانی خواتین کو جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, جو ہمارے لیے ہیروز ہیں, جو ہمارے لیے انسپریشن ہیں. میری اگلی مہمان بہت خاص ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہیں. ان کا نام ہے سمینا بیگ, جو کہ ماؤنٹینئر ہیں. میں بتاتی چلوں ان کی بہت سی اچیومنٹس ہے, تھوڑی سی بتاتی چلتی ہوں. پہلی پاکستانی خاتون ہے جنہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا. پہلی پاکستانی اور پہلی مسلمان خاتون جنہوں نے 7 سمٹس سر کیے. اب وہ سمٹ کیا ہوتے ہیں شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے. آئیے سمینا بیگ کی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم سمینا. وعلیکم السلام. تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو فار ہیونگ می. یو آر ویری اسپیشل ٹو می. آپ کو پتہ ہے, اینڈ یو آر اسپیشل ٹو می. سمینا کی زندگی کا سفر آسان نہیں ہے, مشکل ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے بڑا آسان ہے کہہ دینا واٹ این انسپریشن شی از, مگر اس انسپریشنل جرنی کے اندر جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں, جتنی دشواریاں ہوتی ہیں, وہ آسان نہیں ہوتا ان کو سر کرنا. آپ نے ماؤنٹینز تو سر کیے ہیں, لیکن آپ نے دشواریوں کو بھی سر کیا. آج سمینا بیگ جہاں ہے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ بہت اچھا لگتا ہے وین آئی لک بیک. اور جیسے آپ نے کہا, جرنی بالکل بھی آسان نہیں تھا. بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. بہت دفعہ ایسا بھی لگا کہ شاید نہیں ہو پائے گا, بٹ کمٹمنٹ, پیشن اور ہارڈ ورک,
اور آج میں جس مقام پہ ہوں آبویسلی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے, اینڈ ناٹ اونلی انڈیویجولی نہیں, بیکاز آئی ریپرزینٹ پاکستانی وومن, تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک تو جو پرسپشن ہے کہ لڑکی ہے نہیں کر سکتی, یہ مردوں کا کام ہے, پہاڑ چڑھنا مردوں کا کام ہے. شروع میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا, اسپیشلی میرے بھائی کو, کہ آپ اپنی بہن کو لے کے پہاڑوں پہ جا رہے ہو, آر یو کریزی. لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ جو ایک امیج تھا وہ یا جو پرسپشن ہے نارملی, اس کو ہم نے غلط ثابت کیا. آپ نے اس پرسپشن کو چینج کیا, آپ نے نیریٹو کو بدلا سمینا. بالکل, آپ اور آپ کے بھائی وہ پہلے لوگ ہیں جنہوں نے اس نیریٹو کو چینج کیا کہ پہاڑ کا تعلق جینڈر سے نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اگر آپ میں ہمت ہے, طاقت ہے, پیشن ہے, تو آپ پہاڑوں کو سر کر سکتے ہیں, جو آپ نے کیا. میں سمینا کو بہت عرصے سے جانتی ہوں اور ان کے بھائی مرزا بھائی کو بہت قریب سے جانتی ہوں, اور سلام پیش کرتی ہوں میں ان کو, کیونکہ میں خود جانتی ہوں میرے اپنے بھائیوں کی اسٹرینتھ مجھ میں ہے. ہم بہنوں کو اگر ہمارے بھائی سہارا دے دیں, اور سہارا بھی اتنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, جو کرنا چاہتی ہو کرو, تو وہ بہنیں ملک کا نام روشن کرتی ہیں. مرزا بھائی کے بارے میں بتائیے, بھائی کے بارے میں, کہ ان کی سپورٹ نے کتنا مضبوط رکھا آپ کو جب لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے تھے کہ یہ تو لڑکیوں کا کام ہی نہیں ہے. منیبا, الحمدللہ میرے 4 بھائی ہیں ماشاءاللہ, سب نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, سب نے they were always there for both of us. لیکن مرزا بھائی کا یہ ہے کہ جب ہم لوگ کلائم کر رہے تھے تو he was there ساتھ every minute, اور وداؤٹ ہم مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاسبل ہوتا. لیکن جیسے ہماری سوسائٹی میں ہے کہ لڑکیاں نہیں کر سکتی, گھر سے دور, فیملی سے دور, اور پہاڑوں میں نارملی یہ ہوتا کہ آپ گھر سے 2 مہینے جو ہے باہر ہوتے ہیں. تو میرے لیے ان کا ساتھ ہونا بہت زیادہ مجھے ایک انرجی ملتی تھی کہ میرے بھائی میرے ساتھ ہیں. بہت زیادہ سپورٹ کیا فرام دا ویری فرسٹ ڈے. جب کسی نے یقین نہیں کیا, میرے بھائی نے مجھ پہ یقین کیا. اور 2010 میں جب ہم نے کلائنٹ اسٹارٹ کی, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن میرے بھائیوں کی سپورٹ تھا میرے ساتھ, اور اس نے مجھے آگے بڑھنے کا جو ایک ہمت تھا وہ دیا. اینڈ پھر 2010 سے 2013 کا جو جرنی تھا وہ بہت مشکل رہا, لیکن اگین جب آپ کی فیملی کی سپورٹ ساتھ ہوتی تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اور میں یہ سب سے کہنا چاہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرے, اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے دے. اور ایک 6000 پیک سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی, اور ہمارا ڈریم تھا ایوریسٹ چڑھنا, اور وہ جرنی ڈیفینیٹلی آسان نہیں تھا. اور لیکن یہ کہ وہ ایک سپورٹ جب ساتھ ہوتی تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. اور میرے بھائی نے مجھے صرف یہ کہا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں, نتھنگ از امپاسبل. تو میں یہ سب سے کہنا چاہوں گی کہ بس یہ ایک سپورٹ چاہیے ہوتا ہے. اور سمینا, ہم اپنے ویورز کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سمٹ آپ سر کر چکی تو آپ دونوں ایک جگہ پر کھڑے تھے, جس میں سمینا کے بھائی نے یہ کہا کہ ہم چاہیں تو دونوں قدم اکٹھے رکھ سکتے ہیں اور اکٹھے سر کر سکتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری بہن پہلا قدم رکھے اور ورلڈ ریکارڈ بنائے. کتنے بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے یہ. اور انٹرنیشنلی بھی میں بتاتی چلوں کہ ایک کانسیپٹ ہے کہ ہمارے ہاں مرد عورت کو سپورٹ نہیں کرتا, یا بھائی بہت دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں. یہ وہ بھائی ہیں جنہوں نے اس امیج کو بریک کیا ہے کہ نہیں, لڑکی کا باغی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بھائی سپورٹ کریں تو ایز اے ٹیم بھی آپ ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ منیبا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ایکچولی ہم نے جب کلائنٹ اسٹارٹ کی تھی تو ہمارا ایک مقصد تھا. ایک تو یہ کہ خواتین کو اسپورٹ میں انکریج کرے, ان کو ایک جگہ دیں, اور دوسرے کی جو پرسیپشن ہے کہ فیملی سپورٹ نہیں کرتی یا پھر بھائی جو ہے اپنی بہنوں کو سپورٹ نہیں کرتے. تو میرے بھائی کا بیسیکلی ایک مقصد تھا کہ ایک میسج ہم کنوے کریں کہ آپ اگر اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, تو وہ ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. اور یہ ایک بہت آئی تھنک بڑا ایک میسج ہے کہ ایک بھائی اپنے سمٹ سیکریفائز کرتا ہے صرف یہ میسج کنوے کرنے کے لیے کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ کیپیبل ہے, وہ کر سکتی ہے. They need only support from the family. So alhamdulillah, I'm very lucky to have brothers like Mirza Ali, Mehboob Ali, Gul Muhammad and Zulfikar Ali. MashaAllah. They have been my strength. And میں یہ سب سے کہنا چاہوں گی کہ please encourage your sisters and let them do whatever they are capable of. Whatever they are capable of.
اب ہم نے بات تو کی فیملی سپورٹ کی کہ ماشاءاللہ یو آر سو لکی کہ آپ کے بھائیوں نے, آپ کی فیملی نے, پیرنٹس نے آپ کو سپورٹ کیا, لیکن ایک سماجی رویہ ہے جو کہ آپ کو ڈسکریج کرتا ہے, اور اس پروگرام کے ذریعے شاید آج ہم اس سماجی رویے کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. سمینہ, اس پوری جرنی میں کس جگہ پر آ کر آپ کو ڈی موٹیویشن کا سامنا کرنا پڑا؟ لوگوں کی باتوں کا آسان نہیں ہوتا, یہ کہنا کہ آئی ڈونٹ لسن ٹو دیم یا میں نے تو سنا ہی نہیں, دل میں رہتی ہے بات, تکلیف ہوتی ہے, اور پھر وہی لوگ, میں کہتی ہوں نا کہ پھر آپ پتھر اٹھاتے ہیں تو ایک رشتہ دار نکل آتا ہے اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو کس رویے سے دکھ ہوا سمینہ کو؟ منیبا, سوسائٹی میں ہر طرح کی بات ہوتی ہیں, اور پھر جب آپ کوئی چیز اچیو کرتے ہوں تو وہ سفر ڈیفینیٹلی آسان نہیں ہوتا, اور ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی ہیں, اور مجھے بھی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی کہ نہیں یہ لڑکی ہے, یہ نہیں کر سکتی, اور ایون یہ بھی لوگوں نے کہا کہ یہ بیس کیمپ تک نہیں پہنچ سکے گی, یہ ایوریسٹ کیا چڑھے گی, یا پھر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں 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 یہ سچ نہیں ہے, یہ فیک ہے, میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا. اس طرح کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی, اور ابھی بھی ملتی ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ لوگوں نے جو بولنا ہے بولنے دیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیو وے میں لوگوں کو انکریج کرے, موٹیویٹ کرے کہ نو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور میں یہ اگین کہوں گی تمام لڑکیوں سے کہ جب اس طرح کی آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں لوگ تو اس کو آپ دل پہ نہ لیں, کیونکہ جب آپ ڈسکریج ہوں گے تو آپ آگے بالکل نہیں بڑھیں گے, بلکہ اس کو تو کہتے ہیں ایک دھکے کی طرح فیل کرنا چاہیے کہ اب تو میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی, اور اب میں تصویریں ایسے ہی کروں گی. اور پھر یہ کہ لوگوں نے جب شروع میں نے اسٹارٹ کی تو لوگوں نے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بالکل کسی نے یقین نہیں کیا کہ یہ لڑکی ایوریسٹ چڑھ سکتی ہیں, تو مجھے یہ تک بھی کہا کہ آپ اسٹیج نہیں چڑھ سکتی, آپ ایوریسٹ کیا چڑھیں گے, یعنی کہ آپ تو سیڑھی بھی نہیں چڑھ سکتی, تو اماؤنٹ ایوریسٹ. تو آج جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ نے ورلڈ ریکارڈز قائم کیے ہیں, آپ نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ مسلمان عورتوں کا نام روشن کیا, آپ نے عورتوں کا نام روشن کیا ان جنرل, تو ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ they become your relative. They become your relative. وہ ایک دم سے آپ کے رشتے دار بن جاتے ہیں. اگر وہ رشتے دار اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں, I'm sure دیکھ رہے ہوں گے, کچھ کہنا چاہے گی سمینہ بیگ ان کو؟ میں صرف یہ کہوں گی کہ آپ سپورٹ کریں, انکریج کریں, اور کوشش کریں کہ آپ کی باتوں سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. Absolutely. اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتے تو ان کی زندگی کو مشکل نہ کریں. ہم جب اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, بیٹا ہو یا بیٹی, تو ہم ان کو ڈبوں میں بند کرتے ہیں, ہم ان کو ایک باکس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو کانسیپٹ ہے نا, تھنک آؤٹ آف دا باکس, ہم وہ نہیں کرتے. بچی گڑیوں سے ہی کھیلے گی, لڑکا کرکٹ کھیلے گا, لڑکا ہائکنگ پہ جائے گا, ایڈونچر کرے گا, لڑکی کچن سیٹ سے کھیلے گی. ہم کس طریقے سے اس چیز کو توڑیں اور ہم مضبوط انسانوں کی پرورش کریں جس کی ضرورت ہے. ہمیں لڑکے لڑکیوں کی گرومنگ نہیں کرنی, ہمیں بہتر انسانوں کی ضرورت ہے سماج میں. کیا کہنا چاہیں گی والدین کو when it comes to bringing up children؟ پیرنٹس سے میں یہ کہوں گی کہ ڈفرینس نہ رکھیں آپ. بالکل. اور اگین لڑکا لڑکی یا پھر مرد عورت ایک سیکنڈ اس پہ آتا ہے. فرسٹ آپ نے ایک انسان کی پرورش کرنی ہے, اور جب آپ ایک انسان کی پرورش کریں گے تو معاشرے میں بہت اچھائیاں ہوں گی. بالکل. سمینہ بیگ خود کو یو آر سچ این انسپریشن, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے سمینہ, اور آپ کو بہت کامیابی دے. اگلے 5 سالوں میں سمینہ بیگ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ منیبا, ایکچولی میں بہت زیادہ آگے کا نہیں سوچتی. میں ٹائم پہ ایک پلان living in the moment, اور اس پہ میں کام کرتی ہوں, اور انشاءاللہ یہ کہ جو بھی کروں گی آبویسلی پاکستان کی بہتری کے لیے کروں گی, اور خواتین کی بہتری کے لیے کروں گی, اور انشاءاللہ ایک پازیٹیو امیج دکھانے. اور آئی تھنک امیج کا لفظ بھی غلط ہے, میرے خیال سے پازیٹیو ریالٹی دکھانے کی ضرورت ہے. یہ حقیقت ہے, یہ کوئی امیج نہیں جس کو ہم پینٹ کر رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. جہاں لوگ ڈسکریج کر رہے ہیں وہاں بھائیوں جیسے لوگ سپورٹیو بھی ہیں, اور پھر جب دنیا مانتی ہے تو پھر ہر کوئی مان جاتا ہے, اور جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی پیچھے نہیں آپ کو چھوڑ سکتا. کوئی ایک بچی جو اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہو, جو سمینہ جیسی بہادر ہو, مضبوط ہو, لیکن شاید اس کے بھائی اتنے مضبوط ابھی نہ ہو, وہ دیکھنا چاہتی ہے خود کو ماؤنٹ ایوریسٹ کی ٹاپ پر پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ. سمینہ بیگ اس کو کیا کہنا چاہے گی ٹو موٹیویٹ ہر؟ Well, the only thing I would like to say is کہ اپنے آپ پہ یقین رکھیں, اور
काम करें आप और दिल से काम करें बिल्कुल और हमेशा एक चीज दिमाग में रखें कि जिंदगी में कोई काम आसान नहीं है. यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड. और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर समीना बेग एक गांव से निकल के माउंट एवरेस्ट सर कर सकती हैं और फिर दुनिया के 7 बरेज़मों में जाके पाकिस्तान का परचम लहरा सकती क्या हैं, बात है. तो कोई काम नामुमकिन नहीं है. वाह वाह वाह, वेरी वेल सेड, ब्यूटिफुल. अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे आमीन. और बहुत मजबूती दे और इसी तरह आप मुस्कुराती रहो समीना और मुल्क का नाम रोशन करती रहो. Thank you. बहुत सारी दुआएं. थैंक यू. थैंक यू so much. और समीना के भाइयों का शुक्रिया और मिर्जा भाई स्पेशली आपका, क्योंकि आपकी स्टोरी इतनी इंकरेजिंग और इतनी एम्पावरिंग है उन तमाम भाइयों के लिए जो डरते हैं, जो समाजी रवैये से डर के कहते हैं कि हम जानते हैं हमारी बहन के अंदर ये ताकत है लेकिन वो सपोर्ट नहीं करते. तो आप उन भाइयों के लिए एक मिसाल हैं. थैंक यू सो मच समीना वंस अगेन. Thank और you. मेरा घर में सबको बहुत सारा सलाम दीजिए. जरूर. और आप भी बहुत शुक्रिया. आज का एपिसोड करने का मकसद आपको ये बताना है, स्पेशली वालिदैन को ये बताना है कि जब आप बेटे और बेटी की तरबियत कर रहे होते हैं ना, तो उनको टीम के तौर पर बिल्ड कीजिए. लड़का लड़की मिलकर जब एक टीम बनाएंगे ना तो समाजी रवैये भी बदलेंगे, मुल्क की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी और मुल्क का नाम भी रोशन किया जाएगा. अगर आप उन दोनों को एक दूसरे का रिवैलरी बना देंगे कि तुम छोटी और वो बड़ा, या तुम बेहतर और तुम कमतर, तो ये बचपन से डाला हुआ जो एक डिस्क्रिमिनेशन का एलिमेंट है ना, इससे कभी भी लड़का लड़की मर्द औरत एक टीम नहीं बन सकते. ये आपस में लड़ते रहेंगे और जब तक समाज में ये दोनों मिलकर आगे नहीं चलेंगे, समाजी रवैये नहीं बदलेंगे, फिर समीना बेग जैसी बच्चियां मुल्क का नाम रोशन नहीं करेंगी. कोशिश कीजिए, अच्छे इंसानों की तरबियत कीजिए, मजबूत इंसानों की तरबियत कीजिए. आज ये जितनी खवातीन से आपकी मुलाकात हुई, हमें इन पर फख्र है. दे आर द लिविंग लेजेंड्स. और कोशिश कीजिए कि अपने समाजी रवैये को बदलिए, दिल आजारी मत कीजिए, अच्छी बात कीजिए, लोगों को इनकरेज कीजिए. अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.